پیار کرنا بادشاہ شاہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گرکانی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، آج دسی پور کی زمین پر نام روزگارا کانفرنس رکھی گئی، جس میں آپ لوگ شرکت فرمائے۔ جب آپ اللہ کے محبوب کی مجلس میں بیٹھے تو اللہ آپ لوگوں پر اپنے محبوب کے صدقے سے اپنا کرم فرمائے گا، اپنا فضل فرمائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و مخاط کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفر رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب الاولاد کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آئیے اس محبوب کی بارگاہ میں عقیدت و محبت سے درود پاک کا ہدیہ پیش کرے، پڑھے جھوم جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس جملے پر یہودی مذہب کے لوگ بہت زیادہ چہربجہی ہوئی۔ ان کے درمیان آپس میں یہ چہرگوئیاں شروع ہو گئی کہ اب آپ خدائی کا منصب لینا چاہتے ہیں، اب آپ اپنی پرستش کرانا چاہتے ہیں۔ تو یہودیوں کے اس طعن کے جواب میں فوراً جبریل امین کی آیت کریمہ لے کے پیش ہوئے، میں یتی رسول فقط اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ جس نے رسول کی اطاعت تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت، اور جس نے آپ کی اطاعت سے گریز کیا اس پہ آپ کا کوئی ذمہ نہیں۔ اس آیت پاک میں پروردگار عالم نے یہودیوں کے اس خیال کی تردید فرما دی کہ اطاعت اور عبادت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اطاعت چاہنے والے پر یہ الزام رکھنا کہ وہ اپنی پرستش کرانا چاہتا ہے، کھلا ہوا بہتان اور قلب و ذہن سے واضح ترین شکاوت سے گمراہی۔ یقیناً رسول کی شان یہی ہے کہ اس کی اطاعت، بلکہ کہنے بھی حق بجانب ہے کہ جس نے آپ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن بیان کا یہ دوسرا رخ کتنا نرم ہے کہ جو آپ کی اطاعت سے گریز کرتا ہے یا آپ کی اطاعت کو اطاعت الہی نہیں سمجھتا، اس پہ آپ کا کوئی ذمہ نہیں۔ تو آج بھی مسلم معاشرے میں یہودیوں کے ذہن کا ایک گروہ موجود ہے جو اپنے نمائشی اسلام کے چمن میں بیٹھ حق پر مسلمانوں کو اسی طرح کی تعلیم دیتا ہے، اپنی بدعقیدگی اور کچھ فہمی سے منصب رسالت کی ہر توقیر کو وہ خدا ہی کا حق سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائز اسے پرستش نظر آتے ہیں، بالکل یہودیوں کی طرح بات پہ ہمیں یہی کہا۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن کی سائنس پاک سے
مبارکباد ہے غوث الورا کمیٹی کے لوگ جو آج یہ محفل منعقد کی بزرگوں کی مجلس سجا. ایک بات جان لیجیے، عشق اور محبت کی بے پناہ طاقت اور لطف کا اندازہ ہمیں ہو گیا، لیکن نفوس قدسیہ اچھی طرح جانتے ہیں جو عشق محبت کی چاشنی کا مزہ چکھ چکے، جو عشق محبت کی دولت لازوال اس دار پانی سے مل کے جانے کا اندر سفر کر چکے، جو آیت کریمہ یحببہم اللہ کی ہوئے خوشگوار سن چکے، جو آج میں حیات اور صبح قیامت تک حیات رہے گا، جنہیں دنیا میں بھی کوئی رنگ ولا تھا اور نہ ہی میدان محشر کا کوئی خوف اور ہراس ہوگا. یہ وہ حضرات کہ جنہوں نے زیادہ عشق محبت پر گزرنے میں نہ تو اپنا پائے کا احساس کیا ہے اور نہ ہی ان کا انگاروں سے الجھتے ہوئے دامن کی سلگنے کی. تو یہ لوگ اور آپ تمام لوگ مبارکباد ہیں جو اپنے محبوب کی محبت کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے، جو جس سے محبت دن رات اٹھا اور بیٹھا کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ انبیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، بزرگان دین سے محبت کرنے والے ہیں. تو کل قیامت میں ہمارا حشر ان چیزوں کے ساتھ کرنے والا ہے. لیکن جب ہم بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، انبیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، تو محبت تو صرف یہی نہیں ہے کہ رات بھر ان کی یاد میں جاگ جائے، ان کی حکم کو بھی مانے. انبیاء کرام نے پیغام دیا، اولیاء کرام نے پیغام دیا، ان پیغام پہ عمل کیا. رب فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. تو جب مؤذن مسجد سے اذان کی صدا لگائے تو مسجد میں حاضر ہو جائے گا. ماشاءاللہ آپ کے گاؤں کی مسجد بھی بہت شاندار ہے، بس کچھ کمی ہے جسے مل جل کر کے اس کو بھی انشاءاللہ آپ دور کر لیں گے. مسجد میں وضو کرنے کے لیے جگہ بنائیے، اس کا ایک اہتمام کیجیے، ایک باتھ روم کا انتظام کیجیے تو کوئی اگر باہر سے آئے جائے تو انہیں باتھ روم کے لیے دقت محسوس نہ ہو. امام صاحب کے لیے ایک روم بنائیے تاکہ امام صاحب وہیں رہے اور کے وقت میں ہر وقت حاضر ہو جائے گا، انہیں دور سے آنے کی دشواری نہ ہو. اور جو بھی کمیاں ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کرے اور بالخصوص امام صاحب کا تنخواہ کو تھوڑا بڑھائیے. 2000 3000 5000 تک کسی کا معاملہ نہیں چلتا ہے. امام صاحب اتنی بڑی خدمت پیش کر رہے ہیں تو ان کے تنخواہ کے بارے میں سوچیے، ان کے تنخواہ کو بڑھانے کے لیے سوچیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں خانقاہ کا کام ہو رہا ہے جو ادھورا پڑا ہوا ہے. خانقاہ کے نام سے رسید چھپ چکی ہے. لوگ آپ کے پاس جائیں گے یا آپ کے علاقے میں رسید کا خانقاہ جو خانقاہ شاکرہ کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو جب اس کے لوگ اس کے علاقے میں آپ کے پاس پہنچے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، رسید کٹائیے. اور جو لوگ کٹا چکے ہیں وہ لوگ پیسہ جمع کرنے کی کوشش کریں اور جلد سے جلد خانقاہ کو اپنے پائیداری تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت میں جلائے، اپنی محبت میں اٹھائے. آئیے کھڑے ہو کر اسی محبوب کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے سبب ساتھ میرے